مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں۔ کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پر ایمان لانے والا تھا۔ آج سے 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ بیمار تھی، کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا آپ اپنا نمبر ہم کو دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کال ضرور کریں گے۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھیں؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ڈال دی، کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہی بتائیں رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑیں نا، میں کہاں رہتی ہوں؟ آپ بتائیں، آپ کیوں کرتے مجھے کال؟ کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا، آپ جانتی ہیں اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں کیا ہوا آپ کے نصیب کو؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتا دیں کب کس وقت آؤں آپ کو ملنے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے امی ابو کون ہیں آپ کی فیملی میں؟ وہ آہستہ سے بولی، امی ہیں صرف، اور 2 چھوٹی بہنیں، ابو نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے کوئی۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلاتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا، رات کو بھی بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی، میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پر حق جتایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت پر میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر ابرار، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہم سفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہا کرتا، ایمان، میری ہم سفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور زور سے ہنسنے لگتی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے، میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا، میں نے اسے بہت ڈانٹا، وہ میری ڈانٹ سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب، میں قربان آپ پہ، جتنا چاہے غصہ کر لیں، میں آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پر مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہن، بھابھی
امی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی، سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا، سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میرے امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا، اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، ایک شور تھا، میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پر آئیں، میوزک بجنے لگا، پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا وہ مجھے مار گیا۔ میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک کنجری تھی۔ میں تڑپ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا، میں ہار گیا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور خود وہ ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ سٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی۔ میں نے زناٹے دار تھپڑ مارا اسے۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے، یہ کیا ہوا؟ ایمان وہیں بیٹھ گئی، باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ گھر گیا، بہت بہت پریشان تھا، نفرت سی ہو گئی تھی ایمان سے، اس پر بہت غصہ تھا۔ ساری رات تڑپتا رہا، دوست حیران تھے کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پر نہ گیا۔ پھر جب ہسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب ایمان۔ میں نے ایمان کا نام سنا، چلانے لگا، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لیں، وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے، اس کی ماں کو کینسر ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول پڑھتی ہیں، وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کھانا چاہا تھا۔ بس اس سے آگے کچھ نہ بولوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لے کر صبح ہی ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا، ہم گھر میں داخل ہوئے۔ ایمان کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ہم پاس گئے۔ امی کھانستے ہوئے اٹھی، آپ لوگ؟ میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ابرار ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران تھی، ڈاکٹر آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا، میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ ایمان کیا کرتی ہے؟ ایمان نے مجھے بہت منع کیا، ابرار میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات مجبوری کے تماشے ہیں۔ میری جان، آپ رزق کی خاطر ناچنے لگیں، اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ، اب سے آپ میری عزت ہو۔ ایمان بلک بلک کر رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی، یہ تھا تو ناممکن،
لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا ایمان ناچنے والی تھی۔ اس کے حالات اور وقت نے اسے کنجری بنایا تھا۔ میں کیوں کر اس کے دامن پر کیچڑ اچھالوں؟ معذرت چاہتا ہوں جو لفظ میں نے استعمال کیا، لیکن کیونکہ ناچنے والی کو مرد حضرات کیا سب یہی کہتے ہیں۔ ایمان میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ابرار، آپ سے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں بھلا؟ مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے ماتھے پر بوسہ کیا۔ مرد وہ نہیں جو کسی باپردہ باحیا شہزادی کو کنجری بنا ڈالے، بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جو کسی کنجری کو باحیا اور باپردہ بنا دے۔ آج کل اکثر مرد بھوکے کتے کی طرح عورت کو نوچنا چاہتے ہیں، عورت کے کردار پر بھونکنے لگتے ہیں، لیکن کوئی کسی کے ماضی کی جانب نہیں دیکھتا۔ نہ جانے کتنے درد، کتنی مجبوریاں، کتنے دکھ اٹھائے جی رہی ہوتی ہیں۔ ایک بس ہوسٹس کا کام کرنے والی، کسی آفس میں صفائی کرنے والی، کسی ہوٹل میں ویٹر کا کام کرنے والی، یا پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کرنے والی، کوئی بھی لڑکی خوشی سے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی۔ ہزاروں مجبوریاں، نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے وہ زمانے کی سرد ہواؤں کو برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم مرد کتنی آسانی سے اس کے کردار پر جج بن جاتے ہیں۔ بہنیں بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو خدا را کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار نہ کریں۔ اور لڑکیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کا مان نہ توڑیں۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام